السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس نظم کے MCQs کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آدمی نامہ۔ آئیں ان کے MCQs کو پڑھتے ہیں اور انہیں اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری ہے، رومانوی، کلاسیکی، درباری اور عوامی۔ اب ہم ان کے مطلب سمجھتے ہیں کہ رومانوی، کلاسیکی، درباری اور عوامی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ رومانوی سے مراد ہے عشق، محبت، جذبات اور خوبصورتی سے تعلق رکھنے والا۔ کلاسیکی سے مراد ہے قدیم روایتی اور اعلیٰ معیار کے ادبیہ فن سے متعلق۔ درباری سے مراد ہے بادشاہ یا شاہی دربار سے متعلق۔ عوامی سے مراد ہے عام لوگوں سے متعلق، عوام کی زبان اور زندگی کی عکاسی کرنے والا۔ اب ہم دیکھیں تو یہ نذیر اکبر آبادی کی جو یہ نظم ہے آدمی نامہ، یہ ایک عوامی شاعری۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر انہوں نے عوام کے متعلق باتیں کی ہوئی ہیں، عوام کی زبان بتائی ہوئی ہے، عوام کی زندگی کی عکاسی کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ان کی شاعری ہے وہ عوامی شاعری، تو اس کا دال آنسر صحیح ہوگا۔ آدمی نامہ کا بنیادی موضوع ہے عشق، محبت، دین و مذہب، تفریق انسانیت، جزا و سزا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ نظم آدمی نامہ تھا، اس کا بنیادی موضوع کیا تھا؟ عشق و محبت تھا۔ کیا عشق و محبت کی باتیں ہو رہی تھی؟ نہیں۔ دین کے حوالے سے اسپیسیفک تھا؟ نہیں۔ جزا اور سزا کے حوالے سے تھی؟ نہیں۔ یہ تفریق انسانیت تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نظم آدمی نامہ میں نذیر اکبر آبادی نے انسانوں کے مختلف طبقوں، کرداروں اور حالتوں، امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، نیک، بد، پیر، مرید وغیرہ کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سب انسان ہیں۔ یعنی نظم کا بنیادی موضوع انسان کے مختلف حیثیتوں اور ان کے باہمی تعلقات یعنی تفریق انسانیت ہے۔ اچھا جی، آپ نے کانسیپٹ تو پورا پڑھ لیا، لیکن بھائی پریکٹس کہاں سے کرو گے؟ تو اس پریکٹس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پنجاب کا منجر آپ سب لوگوں کے لیے لے کے آ رہا ہے بالکل ایگزام ڈکٹو کاپی ریلیٹڈ پریکٹس گرینڈ ٹیسٹ۔ اس کے اندر فزکس کے، کیمسٹری کے آپ کے سارے چیپٹر وائز ہیں۔ اگر آپ کو ایکسس کرنا ہے ابھی ڈسکرپشن میں جاؤ اور اٹینڈ کرو، جو سیکھا ہے اس کو اپلائی کرو، تبھی تو مارکس آئیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو نوٹ چاہیے، آپ نے کہا سر لیکچر تو بہت بڑا ہے، ہمیں پیپر کی تیاری کرنی ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کو نوٹس چاہیے، آپ ہمارے نوٹس بالکل یہ ہائی کوالٹی والے پریمیم لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو بالکل فری میں چاہیے، ابھی ڈسکرپشن میں جاؤ، تمہیں واٹس ایپ گروپ کی لنک بنا، تمہیں ہمارے واٹس ایپ چینل کی لنک بنے، یا تم ہمارے اس نمبر پہ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہاں پہ نیچے اوپر نمبر ہے، اس پہ جا کے میسج کرو، سر ہمیں نوٹس ہیں، ہم آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں گے، اور وہاں پہ سارے کے سارے ایسے ہائی کوالٹی پریمیم نوٹس کا آپ کو ملے گا ایکسیس، آپ کے چیپٹر 1، چیپٹر 2، فزکس، بایو کیمسٹری میں تمام سبھی۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے پیارے بچے کہتے ہیں سر ہمیں ابھی بھی تیاری نہیں ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کیسے پیپر ملائیں۔ تو جی، پنجاب کا منجن آپ کے لیے تمام سبجیکٹس کی تیاری کروانے کے لیے پورے کے پورے 5 سبجیکٹ لے کے آ چکا ہے، پوری ایک سال کی بیچ، صرف اور صرف پورے سال کے 15,000 روپے میں۔ اس بیچ کے اندر خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہم یہاں پر رائٹنگ میتھڈ سیشن کرتے ہیں، جو کہ ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن ہے۔ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ کو لکھنا سکھائیں گے۔ ایگزامنر آپ کے چاچو کا بیٹا تو ہے نہیں، آپ کو فری میں مارکس دے کے چلا جائے۔ تو ہر سوال کو کرنے کی ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہے، اسٹائل ہوتا ہے، پیٹرن ہوتا ہے۔ تو ہماری ٹیم آپ کو چیپٹر ٹیسٹ، وہ تمام کی تمام ٹپس اینڈ ٹرکس سے کیسے چیزوں کو لکھیں، پیپر کی پریزنٹیشن کیسے ہو، اس کی تیاری، اس کے علاوہ 24/7 ٹیچر سپورٹ، کوئی بھی کسی وقت ڈاؤٹ ہو وہ کرو۔ اور تمہیں کہیں باہر جانے کا سر ہی نہیں مارنا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہائی کوالٹی پریمیم کلاسز آپ کو گھر بیٹھے آن لائن مل رہی ہے، تو جی کیوں ان لوکل اکیڈمیوں میں دھکا کھانا؟ تو یہ ہماری ٹیم آپ کو سرو کر رہی ہے۔ اس کا آنسر ہوگا جیم۔ اعلیٰ ادنا کی تقسیم ہے فطری، قدرتی، سماجی اور قانون۔ اب دیکھیں تو یہ جو نظم ہے اس کے اندر جو اعلیٰ ادنا، اعلیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کم، مجھے زیادہ مرتبے والا، اور ادنا کا مطلب ہوتا ہے کم مرتبے والا۔ اب نظم آدمی نامہ میں اس کی تقسیم سماجی ہے، یعنی معاشرے کی بنائی ہوئی تقسیم ہے۔ حقیقت میں تمام انسان برابر ہے اور انسان ہونے کے ناطے سب کی عزت ایک جیسی ہے۔ آدمی نامہ میں جو اعلیٰ ادنا یوز کیا ہوا ہے وہ سماجی یوز ہے۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ یہ لوگوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے کچھ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، کچھ کو ادنا سمجھتے ہیں۔ بادشاہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، فقیر اپنے آپ کو ادنا سمجھ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، سب برابر ہیں، سب انسان برابر۔ پکڑی اتارنا کا مطلب ہے دھوکے سے مال لینا، عزت بگاڑنا، مذاق کرنا، سر ننگا کرنا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں جو پکڑی اتارنے کا مطلب ہے
وہ ہے یہ ایک محاورہ ہے سب سے پہلے تو جو پکڑے اتارنا ہے، اس کا مطلب ہے کسی کی بے عزتی کرنا، عزت و وقار چھین لینا، ذلیل کرنا. تو یہاں پہ جو اس کا مطلب ہوگا وہ بے ہوگا، عزت بگاڑنا. یہاں شاعر نے آدمی نامہ میں یہ وہ کہتے ہیں کہ انسان ہی دوسرے انسان کی عزت بھی کرتا ہے اور انسان ہی دوسرے انسان کی بے عزتی بھی کرتا ہے. وہ پگڑی اتارنے کا یوز کرتے ہوئے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں شعر کے اندر. تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ عزت بگاڑنا ہے. جان مارنا قواعد کی روح سے ہے، ضرب المثل، روزمرہ، محاورہ، ترکیب لفظ. اب ہم دیکھیں تو ضرب المثل کسے کہتے ہیں؟ ضرب المثل مشہور کہاوت یا مثل جو کسی تجربے یا نصیحت کو مختصر الفاظ میں بیان کریں ہم. روزمرہ دیکھ لیں تو ایسے الفاظ وہ جملے جو ہم روزانہ بول چال میں استعمال کرتے ہیں. محاورہ کیا ہوتا ہے؟ محاورہ ایسے الفاظ کا مجموعہ جس کا مطلب ظاہری الفاظ سے مختلف ہو، جیسے پگڑی اتارنا، بے عزتی کرنا. پگڑی اتارنا اگر ہم دیکھیں تو نارملی پگڑی اتارنا، کسی نے پگڑی اتار دی، لیکن اس کا اصل میں کیا مطلب تھا؟ بے عزتی کرنا. ترکیب لفظی، ترکیب لفظی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو مل کر ایک مفہوم پیدا کرے، لیکن اس کا مطلب الفاظ کے عام معنی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، جیسے خوشبودار پھول، اونچا پہاڑ. تو ہم جان مارنا دیکھیں تو جان مارنا کیا ہوگا؟ قواعد کی روح سے یہ ایک محاورہ ہے. جان مارنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا یا جان دینے کے لیے تیار ہونا. تو یہاں پہ قواعد کی روح سے جان مارنا ہے وہ محاورہ ہے. یہ سارے ایم سی کیوز ختم ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ سارے ایم سی کیوز اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے. اللہ حافظ.